دوستوں، ہم جس انٹرنیٹ کو جانتے ہیں یعنی کہ یوٹیوب، فیس بک، گوگل، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ وغیرہ، وہ پورے انٹرنیٹ کا جسٹ 4% حصہ ہے۔ باقی کا 96% حصہ ہماری نظروں سے آج بھی چھپا ہوا ہے، سمندر کی اس گہرائی کی طرح جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی۔ اس اندھیری دنیا کو کہتے ہیں دی ڈارک ویب۔ ڈارک ویب پر صرف ڈرگز یا گنز نہیں بکتی۔ 2016 میں ایک ایسی ویب سائٹ سامنے آئی جس نے دعویٰ کیا کہ وہ زندگی اور موت کا سودا کرتی ہے۔ اس ویب سائٹ کا نام تھا بیسا مافیا۔ یہاں آپ بٹ کوائن دے کر کسی کی بھی جان لے سکتے تھے، یعنی کہ اس کو مروا سکتے تھے۔ لیکن کہانی وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ یہ کہانی ڈارک ویب کی ہسٹری کی سب سے بڑے دھوکے اور سب سے بڑے خلاصے کی ہے۔ آج ہم جانیں گے کیسے ایک ویب سائٹ نے دنیا بھر کے چھپے ہوئے مرڈررز کو بے نقاب کر دیا۔ بیسا مافیا کی کہانی سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سب ہوتا کہاں ہے۔ انٹرنیٹ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے سرفیس ویب، جو کہ میرے اور آپ کے جیسے تمام لوگ یوز کرتے ہیں، جیسے کہ گوگل، امیزون، نیوز ویب سائٹس، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز۔ یہاں سب کچھ اوپن ہے۔ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے ڈیپ ویب۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جو کہ پاسورڈ سے پروٹیکٹڈ ہے۔ آپ کے ای میلز، بینک ریکارڈز، میڈیکل رپورٹس یہ ایلیگل نہیں ہے، بس پرائیویٹ ہے۔ تھرڈ نمبر پر آتا ہے ڈارک ویب۔ یہ انٹرنیٹ کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ اسے ایکسس کرنے کے لیے آپ کوئی بھی نارمل براؤزر جیسے کہ کروم یا پھر سفاری یا جو بھی براؤزرز ہوتے ہیں وہ آپ یوز نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے ایک خاص قسم کا براؤزر جسے کہتے ہیں ٹور براؤزر۔ ٹور براؤزر آپ کی آئیڈینٹی اور لوکیشن کو چھپاتا ہے، اور اسی انونیمٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں کرمنلز، اور اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھایا بیسا مافیا نے۔ سال تھا 2015۔ ڈارک ویب پر مارکیٹ پلیسز کھل رہے تھے۔ اچانک ایک نئی سائٹ لانچ ہوئی جس کا نام تھا بیسا مافیا۔ اس سائٹ کا ڈیزائن پروفیشنل تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ البانین مافیا کا ایک گروپ ہے۔ ان کے مینیوز میں کوئی ڈرگز نہیں بلکہ وائلنس تھا۔ بیسا مافیا کوئی اچانک آئی ہوئی ویب سائٹ نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی ڈارک ویب پر کافی ساری اس طرح کی ویب سائٹس جیسے کہ سلک ویب، جو کہ کافی مشہور ویب سائٹ تھی ڈارک ویب کی، اس طرح کی ویب سائٹس بند ہو چکی تھی۔ جو لوگ ڈارک ویب یوز کرتے تھے وہ ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ اسکیم ہونے کا ڈر تو ہر کسی کو ہوتا ہے۔ بیسا مافیا کا ایڈمن جس کا نام یورا تھا، اس نے لوگوں کے اس ڈر کو سمجھا۔ اس نے اپنی ویب سائٹ کو امیزون اور ای بے کی طرح ڈیزائن کیا۔ سوچئے، ایک مرڈر فور ہائر ویب سائٹ جس میں کسٹمر سپورٹ تھا، منی بیک گارنٹی تھی۔ یورا نے دعویٰ کیا کہ ہم کرمنلز ہیں، لیکن ہم ہونسٹ کرمنلز ہیں۔ اس نے ویب سائٹ پر بلاگز لکھے، فیک نیوز اسٹوریز پلانٹ کی، تاکہ گوگل پر سرچ کرنے والوں کو لگے کہ یہ مافیا گروپ اصلی ہے۔ یہ برانڈنگ کا ایک ماسٹر کلاس تھا، لیکن غلط مقصد کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کے اندر اور کیا کیا تھا۔ یوزر انٹرفیس بالکل سمپل تھا۔ مینیو میں آپشنز تھے، انٹیمیڈیشن یعنی کہ کسی کو ڈرانا، جس کے چارجز تھے $500۔ بیٹ ڈاؤن، مارنا پیٹنا، اس کے چارجز بھی $500۔ کار برن یعنی کہ کار جلانا، اس کے چارجز بھی $500۔ اور پھر آ جاتا ہے مرڈر یعنی کہ قتل، جس کے چارجز تھے $5000 اینڈ $10,000۔ ڈپینڈ کرتا تھا کنڈیشن پر کہ سامنے والا کلائنٹ کس طرح کسی کو مرڈر کروانا چاہتا ہے۔ اور ان سب کا پروسیس ڈراؤن حد تک آسان تھا۔ ٹارگٹ کا نیم لکھو، اس کی پکچر اپلوڈ کرو، اس کا ایڈریس ڈالو،
اور ایڈ ٹو کارٹ پر کلک کر دو۔ یہ سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا جیسے ہم آن لائن پیزا آرڈر کرتے ہیں۔ یورا کسٹمرز سے چیٹ کرتا تھا، وہ انہیں ایڈوائز دیتا تھا۔ اگزامپل کے طور پہ اگر کوئی یوزر کہتا میں چاہتا ہوں اسے گولی مار دو، تو یورا رپلائی کرتا گولی کی آواز سے شور ہوگا، ایکسیڈنٹ دکھانا زیادہ سیف ہے، ایکسٹرا چارجز لگیں گے۔ وہ کسٹمرز کو مینیپولیٹ کرتا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بٹ کوائن ڈپازٹ کریں۔ اس ویب سائٹ پر یعنی کہ ڈارک ویب کی ویب سائٹس پر جو بھی ڈیلنگز ہوتی ہیں وہ سب کرپٹو کی کرنسی کے اندر ہوتی ہے، اور خاص طور پر بٹ کوائن کے اندر۔ یورا ایک چیز بھول گیا تھا کہ ڈارک ویب پر جسٹ کرمنلز نہیں ہوتے، وہاں ویجیلنٹ ہیکرز بھی ہوتے ہیں۔ بیسا مافیا ویب سائٹ کی سیکیورٹی ویک تھی۔ یورا اسکیم کرنے میں تو تیز تھا، لیکن ویب سائٹ ڈیولپمنٹ یعنی کہ کوڈنگ میں کچا تھا۔ اپریل 2016 میں بورڈ ہیکر 123 نام کے ایک ہیکر نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بیسا مافیا کا سچ دنیا کے سامنے لے آئے گا۔ اس ہیکر نے اس ویب سائٹ کو ہیک کیا اور اس کا ڈیٹا بیس چرا لیا، لیکن جب اس نے اس ڈیٹا بیس کو اوپن کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس میں صرف ایڈمن کے میسیجز نہیں تھے، اس میں ہزاروں ای میلز تھیں، وہ ای میلز جو کہ یورا کو کسٹمرز نے بھیجے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی سی لسٹ نہیں تھی، اس میں ڈاکٹرز تھے، نرسز تھیں، آئی ٹی پروفیشنل تھے۔ ہیکر نے اس ڈیٹا کو پبلک کر دیا۔ اس فائل کو نام دیا گیا دی بیسا مافیا لیکس۔ یہ ڈیٹا لیک ہوا اور دنیا بھر کی پولیس، ایف بی آئی، یوروپول کے پاس پہنچ گیا۔ جو چیز سامنے آئی وہ کسی ہارر مووی سے کم نہیں تھی۔ بیسا مافیا بھلے ہی فیک تھا، لیکن کسٹمرز فیک نہیں تھے، وہ سب ریئل لوگ تھے جو کہ ریئل مرڈر چاہتے تھے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ ای میلز کیا تھیں۔ ایک کیس میں الیکسس نام کے ایک یوزر نے آرڈر دیا تھا۔ پولیس انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ یہ ایک عورت تھی جو کہ ڈاگ سٹر تھی۔ اس کا کسی دوسری عورت کے ساتھ افیئر کو لے کر جھگڑا تھا۔ اس نے بیسا مافیا پر لکھا میک اٹ لک لائک این ایکسیڈنٹ بٹ میک شور شی از ڈیڈ۔ اس نے اپنی پوری سیونگز بٹ کوائن کے تھرو اسکیمرز کو دے دی، یعنی کہ اس ویب سائٹ کے ایڈمن یورا کو۔ ایک اور کیس میں یو ایس اے کے منیسوٹا اسٹیٹ میں ایک عورت نے اپنے ہسبینڈ کے لیے ہٹ مین ہائر کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بھی بٹ کوائن کے تھرو پیمنٹ کی، لیکن جب ہٹ مین نہیں آیا تو اس نے غصے میں آ کر ایڈمن کو ای میل کیا تم لوگ فراڈ ہو، میرا ہسبینڈ ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ ڈیٹا لیک ہونے کے بعد پولیس اس کے گھر پر پہنچ گئی تھی اور اسے اریسٹ کر لیا گیا۔ اس ڈیٹا لیک نے ثابت کر دیا تھا کہ ہمارے آس پاس، ہمارے آس پڑوس میں ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو کمپیوٹر اسکرین کے پیچھے بیٹھ کر کسی کی موت کی پلاننگ کر رہے ہوں۔ اسی ویب سائٹ بیسا مافیا کے حوالے سے ایک اور بہت زیادہ فیمس کیس تھا اسٹیفن آلون کا۔ اسٹیفن آلون کوئی کرمنل نہیں تھا، وہ یو ایس اے میں ایک چرچ کا پاسٹر تھا۔ پاسٹر مینس پجاری تھا۔ وہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ تھا۔ اس کی وائف کا نام تھا ایمی آلون۔ اسٹیفن کا کسی اور لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، لیکن وہ ڈائیورس نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس طرح چرچ میں اس کی عزت خراب ہو جاتی۔ تو اس نے بیسا مافیا پر اکاؤنٹ بنایا۔ اس نے یورا کو ای میل کیا میں چاہتا ہوں کہ میری وائف کا مرڈر ہو جائے اور وہ سوئسائڈ لگے۔ اس نے $6,000 سے زیادہ بٹ کوائن ٹرانسفر کیے۔ یورا نے پیسے تو لے لیے لیکن ہٹ مین کبھی نہیں بھیجا۔ لیکن جب ڈیٹا لیک ہوا تب ایف بی آئی نے اس پجاری کو ٹریس کیا۔ انہیں اسٹیفن کے کمپیوٹر پر بیسا مافیا کے ایکسس لاگز ملے۔ جب ہٹ مین نہیں آیا تو اسٹیفن نے خود اپنی وائف کو گولی مار دی تھی اور مرڈر کو سوسائڈ جیسا بنا دیا تھا۔ لیکن بیسا مافیا کے ای میلز نے کورٹ میں ثابت کر دیا کہ وہ مہینوں سے مرڈر پلان کر رہا تھا اپنی وائف کا۔ آج اسٹیفن آلون جیل میں ہے اور عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ صرف امریکہ ہی نہیں، یہ آگ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی این سی اے نے اس ڈیٹا لیک کو اینالائز کیا۔
اور لانچ کیا آپریشن مانسٹر۔ پولیس ان لوگوں کے گھر پہنچی جنہوں نے آرڈرز دیے تھے۔ ایک کیس میں ایک ڈاکٹر نے اپنے سینئر پارٹنر کے لیے ہٹ آرڈر کیا تھا کیونکہ وہ سینئر اس ڈاکٹر کو پرموشن نہیں دے رہا تھا۔ اس بات پر دونوں کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے ایکس بوائے فرینڈ کی نئی گرل فرینڈ کے چہرے پر ایسڈ پھینکوانے کا آرڈر دیا تھا۔ پولیس کے لیے یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا تھا کیونکہ بیسا مافیا فیک تھا، تو ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی مرڈر نہیں ہوا کیونکہ وہ لوگ تو اسکیم کرتے تھے، وہ بس بٹ کوائن لیتے تھے اور اس کے بعد وہ کوئی ہٹ مین نہیں بھیجتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو پھر سوال یہ آیا کہ کیا آپ کسی کو سوچنے کے لیے اریسٹ کر سکتے ہیں؟ قانون نے کہا ہاں، اسے اٹیمپٹڈ مرڈر یا کانسپیریسی ٹو مرڈر کہتے ہیں۔ درجنوں لوگ جو صبح نارمل لائف جی رہے تھے، شام تک وہ سارے ہتھ کڑیوں میں تھے۔ بیسا مافیا کی کہانی ہمیں دو چیزیں سکھاتی ہے۔ پہلی، ڈارک ویب پر ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھتی ہے۔ 90% ویب سائٹس اسکیمز ہیں جو کہ لوگوں کے بھولے پن کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اور دوسری سب سے ڈراؤنی بات، بیسا مافیا کے ایڈمن یعنی کہ یورا نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں کتنے سارے لوگ خون کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بس صحیح قیمت ملنے کی دیر ہے۔ بیسا مافیا کا سب سے ڈراؤنا سچ یورا نہیں تھا، وہ تو بس ایک چور تھا۔ سب سے ڈراؤنا سچ وہ کسٹمرز تھے جنہوں نے اس ویب سائٹس پر آرڈرز کیے تھے، ای میلز کی تھی۔ لیکڈ ای میلز میں پڑھا گیا کہ لوگ کتنی نارمل طریقے سے موت کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ ایک ای میل میں لکھا تھا، پلیز میک شیور دی جاب از ڈن بیفور سنڈے بیکاز آئی ہیو اے فیملی فنکشن۔ ایک اور ای میل، کین یو جسٹ بریک ہز لیگس، آئی ڈونٹ وانٹ ہم ڈیڈ، جسٹ ڈسیبلڈ۔ یہ لوگ سائیکوپیتھس نہیں لگ رہے تھے، یہ فرسٹریٹڈ لوگ تھے جنہوں نے ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر اپنے اندر کے شیطان کو باہر نکال دیا۔ انہیں لگا کہ کمپیوٹر اسکرین انہیں بچا لے گی، انہیں لگا کہ بٹ کوائن انہیں انویزیبل بنا دے گا۔ بیسا مافیا بند ہو گئی، لیکن یورا کا کیا ہوا؟ کچھ رپورٹس کہتی ہیں کہ وہ رومانیہ یا پھر البانیہ میں کہیں چھپا ہوا ہے، اور کچھ رپورٹس کہتی ہیں کہ اس نے نام بدل کر نیو ویب سائٹس شروع کر دی ہیں۔ اس نے لاکھوں ڈالرز کمائے بنا کوئی گولی چلائے ہوئے، لیکن جاتے جاتے وہ دنیا کو ایک آئینہ دکھا گیا۔ انٹرنیٹ ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ضرور ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ہمیں توڑنے اور ختم کرنے کا راستہ بھی دکھا دیتا ہے۔ اگلی بار آپ جب انٹرنیٹ پر کسی انونیمس یوزر سے بات کریں تو یاد رکھیے گا، شرافت کا نقاب اتارنا بہت آسان ہے۔ مجھے بتائیے گا آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ٹیکنالوجی نے کرائمز کو آسان بنا دیا ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ڈیپ ڈائیو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ ہم اور بھی انٹرنیٹ مسٹریز کو بے نقاب کر سکیں۔